تاریخ کے پنوں میں کچھ ایسی راتوں کا ذکر ملتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ دنیا نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سن رکھی ہیں، لیکن خلافت عباسیہ کا ایک راز سب سے الگ ہے۔ یہ کہانی بغداد کے اس دانا وزیر کی ہے جس نے صرف ایک رات میں پورا تخت پلٹ دیا تھا، ایک ایسی رات جس نے سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ وزیر سلطنت کا سب سے طاقتور انسان تھا، لیکن اگلی صبح اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آخر اس ایک رات میں ایسا کیا ہوا تھا، اور اس دانا وزیر نے کون سا خطرناک کھیل کھیلا تھا؟ آج کی یہ داستان آپ کے ہوش اڑا دے گی، اس لیے اس کے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ دور خلافت عباسیہ کے مشہور خلیفہ ہارون الرشید کا تھا۔ بغداد اس وقت دنیا سب سے بڑا شہر تھا، وہاں دولت اور طاقت کا سمندر بہتا تھا۔ ہارون الرشید کے دربار میں ایک انسان بہت خاص تھا، وہ ان کا وزیر اعظم جعفر برمکی تھا۔ جعفر صرف ایک وزیر نہیں تھا، وہ خلیفہ کا سب سے قریبی دوست تھا، وہ خلیفہ کا سب سے بڑا رازدار تھا۔ دنیا اسے سب سے دانا انسان مانتی تھی۔ سلطنت کا ہر فیصلہ جعفر کی عقل سے ہوتا تھا، خلیفہ اس پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ جعفر کا تعلق برام کے خاندان سے تھا۔ یہ خاندان اپنی بے پناہ دولت کے لیے مشہور تھا، یہ خاندان اپنی سخاوت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ جعفر کے ایک اشارے پر لاکھوں دینار اڑا دیے جاتے تھے، دربار کے بڑے بڑے سپاہ سالار اس کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب طاقت حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنے ساتھ حسد کا طوفان لاتی ہے۔ جعفر کی اس طاقت کو دیکھ کر کچھ لوگ جلنے لگے تھے۔ دربار کے کچھ وزیر دل ہی دل میں دشمن بن گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خلیفہ اور جعفر کی دوستی بہت مضبوط ہے، وہ جعفر کا آمنے سامنے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پردے کے پیچھے ایک سازش شروع کی۔ ان کا مقصد جعفر کو راستے سے ہٹانا تھا۔ ان حاسدوں نے خلیفہ کے کان بھرنا شروع کیے، وہ خلیفہ کو جعفر کے خلاف بھڑکانے لگے۔ انہوں نے خلیفہ ہارون الرشید سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ جعفر اب خود کو بادشاہ سمجھتا ہے، برام کے خاندان کے پاس اب شاہی خزانے سے زیادہ دولت ہے۔ جعفر کے وفادار سپاہی خلیفہ کا حکم نہیں مانتے، وہ صرف جعفر کے اشارے پر چلتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک غسیلہ حکمران تھا۔ شروع میں تو انہوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عوام جعفر کو بہت چاہتی ہے تو ان کے دل میں شک کا ایک بیج بو دیا گیا۔ خلیفہ سوچنے لگے کہ کہیں جعفر واقعی باغی تو نہیں ہو رہا۔ وہ سوچنے لگے کہ کہیں جعفر ان کا تخت تو نہیں چھین لے گا۔ ادھر جعفر برمکی اس بات سے بالکل بے خبر تھا، وہ سلطنت کے کاموں میں مصروف تھا۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا ٹویسٹ اب آنے والا تھا۔ جعفر کو اپنے خفیہ ذرائع سے ایک بڑی خبر ملی۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ کے کچھ امرا بغاوت کر رہے ہیں۔ وہ امرا مل کر خلیفہ کے خلاف ایک پلان بنا رہے ہیں۔ وہ ہارون الرشید کو ہٹا کر خود تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ جعفر ایک سچا اور مخلص وزیر تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بغاوت کامیاب ہو گئی تو پوری عباسیہ سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اس بغاوت کو روکنے کے لیے ایک خطرناک فیصلہ کرنا تھا، اسے ایک ہی رات میں تمام باغیوں کو کچلنا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جعفر خلیفہ کو نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ باغیوں کے تار خلیفہ کے اپنے ہی گھر تک جاتے تھے۔ وہ رات آ چکی تھی جس نے تاریخ کو بدلنا تھا۔ جعفر برمکی نے رات کے وقت اپنے وفادار سپاہیوں کو جمع کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، اس کے دماغ میں ایک گہری چال چل رہی تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ آج رات بہت بڑی ہے، ہمیں صبح کا سورج نکلنے سے پہلے باغیوں کو پکڑنا ہے، ہمیں ان چہروں کو بے نقاب کرنا ہے جو تخت گرانا چاہتے ہیں۔ جعفر نے خاموشی سے محل کے حفاظتی دستوں کو بدلا، اس نے اپنے خاص سپاہیوں کو ہر طرف تعینات کر دیا۔ وہ اکیلا اس بڑی شطرنج کا کھلاڑی تھا، باغی اس بات سے بالکل انجان تھے۔ ان کا پورا نیٹ ورک جعفر کی نظر میں آ چکا تھا۔ رات کے 2 بجے پورا بغداد سو رہا تھا۔ باغیوں کے لیڈر اپنے منصوبے کے مطابق محل میں داخل ہوئے، وہ پچھلے راستے سے اندر آنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ محل کے سپاہی ان کے ساتھ ہیں، وہ آسانی سے خلیفہ کے خوابگاہ تک پہنچنا چاہتے تھے، وہ خلیفہ کا کام تمام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ مرکزی دالان میں پہنچے، اچانک تیز روشنی کے مشعل جل اٹھے۔ باغیوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے شاہی فوج کھڑی ہے اور سب سے آگے وزیر اعظم جعفر برمکی کھڑا ہے۔ جعفر کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ جعفر نے دھیمی آواز میں باغیوں سے کہا، تم لوگ خلیفہ کا تخت پلٹنے آئے تھے، لیکن یہ بھول گئے کہ اس تخت کا نگہبان ابھی زندہ ہے۔ بغیر کوئی شور کیے جعفر کے سپاہیوں نے ایکشن لیا، انہوں نے چند منٹوں میں تمام باغیوں کو گرفتار کر لیا۔ جعفر نے صرف ایک رات کی چال سے بغاوت ختم کر دی، تخت پلٹنے کا باغیوں کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔
جعفر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنے دوست کا تخت بچا لیا۔ وہ اس اطمینان کے ساتھ خلیفہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید کو یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا، لیکن جعفر یہ نہیں جانتا تھا کہ سیاست کا کھیل بے رحم ہوتا ہے۔ جب جعفر خلیفہ کے خواب گاہ میں داخل ہوا اور اس پوری کارروائی کی تفصیل بتائی، لیکن خلیفہ کے چہرے پر خوشی نہیں آئی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے چہرے پر ایک خوفناک غصہ ابھر آیا۔ ان کے دل میں ایک گہرا شک پیدا ہو گیا۔ خلیفہ نے جعفر کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کڑکدار آواز میں پوچھا، جعفر، تم نے اتنی بڑی فوج کو میرے حکم کے بغیر کیسے ہلا دیا؟ اگر تم میرے کہے بغیر ایک رات میں محل پر قبضہ کر سکتے ہو تو تم کسی بھی رات اسی فوج سے میرا سر بھی قلم کر سکتے ہو۔ جعفر نے گھبرا کر کہا کہ عالی جاہ، یہ آپ کا تخت بچانے کے لیے تھا۔ لیکن خلیفہ کے دماغ پر وہ پرانا شک اب حاوی ہو چکا تھا۔ خلیفہ کو لگا کہ جعفر نے یہ سب اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا ہے۔ وہ خلیفہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل حکمران کون ہے۔ تکبر اور بادشاہت کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ خلیفہ نے اسی وقت ایک خوفناک حکم جاری کیا۔ اس حکم نے پورے بغداد کی مٹی کو سرخ کر دیا۔ خلیفہ نے اپنے جلاد مسرور کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اسی وقت جعفر کا سر قلم کر دو۔ جعفر کا سر میرے سامنے لایا جائے۔ جعفر برمکی، جو کچھ منٹ پہلے تک سلطنت کا ہیرو تھا، اس کا سر ایک جھٹکے میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خلیفہ نے ایک اور بڑا حکم دیا۔ انہوں نے برام کے خاندان کے تمام لوگوں کو قید کر دیا۔ ان کی تمام جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ جس خاندان کی سخاوت کی مثالیں دنیا دیتی تھی، وہ ایک ہی رات کے اندر مٹی میں مل گیا۔ جعفر کا کٹا ہوا سر بغداد کے پل پر لٹکا دیا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ خلیفہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جعفر کی موت کے بعد خلیفہ ہمیشہ روتا رہا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے فیصلے پر افسوس کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جعفر جتنا مخلص وزیر مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ مگر بادشاہت کا اصول بہت بے رحم ہوتا ہے۔ دوستو، جعفر برمکی کا یہ قصہ ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتا ہے۔ طاقت، دولت اور عقل پر کبھی اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست کے محلوں میں کوئی بھی رشتہ مستقل نہیں ہوتا، وہاں صرف اور صرف مفاد اور خوف کا راج ہوتا ہے۔ جعفر نے اپنی عقل سے سلطنت کا تخت تو بچا لیا، لیکن وہ خلیفہ کے دل میں چھپے خوف کو نہیں پڑھ سکا۔ جیسا کہ فلاسفرز کا قول ہے، زیادہ چمکنے والی چیزیں اکثر جلدی بجھ جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں عروج پر پہنچ کر بھی قدم زمین پر رکھنے چاہیے، اور ہر فیصلہ وقت اور ماحول کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اگر خلافت عباسیہ کے اس قصے نے آپ کو کچھ سکھایا ہے اور آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کے خیال میں جعفر کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ کیا خلیفہ ہارون الرشید کا فیصلہ درست تھا یا غلط؟ اپنی قیمتی رائے نیچے ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور پر اسرار اور تاریخی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔